15 شوال المعظم بعد نماز مغرب اسی مقام پر جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام منعقد ہوگا، جس میں علامہ علی نقی گلری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومن سے گزارش ہے کہ اس جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ بآواز بلند سماعت میں فضائل پیش کروں گا کہ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے۔ مولانا جی کا تعارف پیش کروں کہ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے جس گھر کا بچہ بچہ بھی علیہ السلام ہے۔ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے جس گھر کا بچہ بچہ بھی علیہ السلام ہے، اور جھولا جھلائے جس کا بیک وقت دو امام، اس کے لیے خطا کا تصور حرام ہے۔ جھولا جھلائے جس کا بیک وقت دو امام، اس کے لیے خطا کا تصور حرام ہے۔ اور کہتے اگر حسین اجازت ہے میرے شیر، ارے تو ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے، ارے تو ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے۔ مولا مولا قبلہ عاشق حسین گریز صاحب کے درجات بلند کرے، اور خضر عیاد بھٹی صاحب مولا ان کے درجات کو بلند کرے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں ربائی پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو آ گیا ہے بقا کی نوید رکھتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید رکھتا ہے، یہ سارا حسن اسی کی خرید رکھتا ہے، جسے خوشی نہیں ہے میرے حسین کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید رکھتا ہے۔ نحس کو بے آس کر دیا، فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا، معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا، اور ام رباب تیری کرم گود کو سلام، اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا۔ نعرہ حیدری۔ سامنے مولانا علی نقی گلری صاحب فضائل معصوم علیہ السلام بیان فرمائیں گے بآواز بلند سماعت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. صلی علی محمد و آل محمد۔ المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الندباء الشرفاء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اگر آپ لوگ زحمت نہ سمجھے اور اس چیز کا یقیناً میں آپ سے کوئی ثبوت تو نہیں مانگ رہا، لیکن اگر حسین و عباس کی ولادت کی خوشی میں آئے ہیں تو ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر زحمت دوں گا آپ کو۔
اور جس نے جس طرح سے آج کی اس شب میں کوشش کی ہے اس خوشی کو منانے کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی موقع دیا کہ وہ آئیں اس خوشی میں شامل ہوں، مالک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں بطفیل محمد و آل محمد بالخصوص سید الشہداء جناب عباس باب الحوائج کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے، اور جو آپ کی حاجات ہیں، جو دعائیں ہیں، یقیناً آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک تو باب الحوائج اور دوسرا سید الشہداء، یقیناً بہت بہتر جانتے ہیں وہ ہمیں، ہم سے ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ میں یہی دعا کروں گا کہ مالک ان کے طفیل آپ سب کے دلی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قبول فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو مالک روزگار عطا فرمائے، اور جو بسر روزگار ہیں مالک ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جن کے دلوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق ہے، زیارت جناب عباس علیہ السلام کا شوق ہے، زائر کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، مالک انہی ہستیوں کا واسطہ یہ تمنا رکھنے والوں کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ادارے، ہماری مساجد، ہمارے امام بارگاہ، ہمارا ملک پاکستان، جہاں جہاں پر بھی حسین موجود ہیں، مالک سب کی جان مال عزت ان کی حفاظت و برکت عطا فرما، اور ان جگہوں کو ہمیشہ شاد و آباد فرما، اور سب سے ضروری دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے، مالک انہی ہستیوں کا واسطہ ہمارے والد حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ایک مرتبہ پھر زحمت ان کا مل کے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پر محمد آغاز ہو چکا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بابا جی نے دوسرے برادران عابد بھائی، فیصل، مودی کے جتنے بھی کوشش کرنے والوں ذکر محمد و آل محمد سے آپ کے دل کو مسرور کیا ہے، مالک سب کے ذکر کو قبول کرے، اور یقیناً جشن اسی چیز کا نام ہے کہ ادھر نام آئے، ادھر تذکرہ ہو، ادھر نہ لگے، پڑھنے والے کی بھی حاضری قبول ہو جاتی ہے نعرہ لگنے سے، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی حاضری قبول ہو جاتی ہے نعرہ لگنے سے۔ لیکن محبت آپ اپنے دل میں لیے ہوئے یہاں پر تشریف فرما، جشن ہو رہا ہے، سماعت کر رہے ہیں، آدمیاں لگ رہی ہیں، پہلا جملہ ہے، اور چونکہ محبت حسین میں بیٹھے ہیں تو یقیناً آپ اس کو بہت اچھے سے وصول کریں گے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اللہ ہر کسی کا رازق ہے، کائنات پوری کی پوری تخلیق کرتا ہے اس خدا، اس اللہ کی ایک ایک ذرہ، چاند، سورج، زمین، آسمان، میں، آپ، چرند پرند، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے اپنی بقا کے لیے، یعنی اس کو رزق چاہیے۔ سورج کو کیا رزق چاہیے مجھے نہیں پتا، چاند کو کیا رزق چاہیے میں نہیں جانتا، ستارے کس طرح سے زندہ رہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، چونکہ میں انسان ہوں اور اس دنیا کے اندر ہوں تو میرا رزق کا کانسیپٹ بڑا محدود سا، ایسے ہی رزق کا کانسیپٹ بڑا محدود سا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو چیز چلتی پھرتی ہے، بڑھتی گھٹتی ہے، اس کا تعلق رزق کے ساتھ، اور وہ میں چرند و پرند کو دیکھوں، اپنے جیسے انسانوں کو دیکھوں، جانوروں کو دیکھوں، آبی مخلوقات کو دیکھوں، تو وہ سب کا سب رزق کے ساتھ، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ رزق کھانے پینے کی کسی چیز کا نام ہے، اور مالک کائنات میں ہر شے کو اس کے بقا کے لیے اس کا رزق عطا کر رہا ہے، ایسے ہی ایسے ہی۔ تو جو اللہ کو اپنا رازق سمجھتا ہے، بڑی توجہ سے، جو
اس میں صرف میں اور آپ نہیں، میں نے تھوڑی سی تمہید اس لیے بات دی کہ آپ تھوڑے سے بڑے کیمرے سے اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رزق دیا تو ہم کھانے پینے کا، کائنات جتنی وسیع ہے اس میں جو کچھ ہے اس کی بقا کے لیے اس کو رزق چاہیے، اور وہ رزق کیا ہے وہ مالک جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، ہمیں تو کھانا پینا ہی لگتا ہے کہ رزق ہے۔ تو جو اللہ کو اپنا رازق مانتا ہے، جو اللہ کو اپنا رازق مانتا ہے، حسین کی محبت کے رزق عطا کی صورت میں آج اس کو حسین مبارک ہے۔ جس کو محبت حسین کا رزق مل رہا ہے اس کو آج حسین کوئی شک، اور وہ اللہ خیر الرازقین، محبت حسین سے اور زیادہ خیر والا رزق کیا ہو سکتا ہے؟ ان ہستیوں کی محبت سے بڑھ کر کوئی رزق نہیں، شاید یہی وہ رزق ہے جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے اور بھی ہیں لیکن میں سب سے بہترین رزق دیتا ہوں، تو اس کا بہترین رزق اس کے بہترین مخلوق کی محبت ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں ہے۔ ہر اس شخص کو حسین مبارک، ہر اس انسان کو حسین مبارک، ہر اس فرد کو حسین مبارک کہ جس کے ذہن میں، جس کی عقل میں آج بھی رشتوں کی تمیز موجود ہے۔ ہر اس انسان کو مذہب کی قید سے ہٹ کر، مسلک کی قید سے ہٹ کر، کہ جس کے اندر احساس غیرت ابھی تک بیدار ہے، اس کو حسین مبارک، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام تجھے حسین مبارک، تیری گھبراہٹ ختم ہوگی کہ جس دن حسین دنیا میں آیا ہے۔ ہر اس انسان کو حسین مبارک، حسین وہ ہستی، کیونکہ اگر آپ روایات آپ سنتے رہتے ہیں، اور یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ دل کرتا ہے کہ کچھ دل بیٹھیں اور ان کا تذکرہ سنیں۔ 3 شعبان شب جمعہ میرا اور آپ کا تیسرا امام دنیا میں ظاہراً آیا، ولادت ہوئی، آمد ہوئی، یہ ویسے بڑی عجیب ہے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کے اندر کوئی فرق تلاش کر کے اور پھر اپنے سننے والے کو کوئی واضح پیغام دے سکوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عابد بھائی، ابھی اپنے عابد بھائی کے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عشق جو ہے نا، یہ محبت جو ہے بعض اوقات انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑی دیکھیں سلمان نے بھی عشق کیا، ابو ذر نے بھی عشق کیا، میثم نے بھی عشق کیا، رفقائے حسین نے بھی حسین سے عشق کیا، لیکن حد کو جانتے ہوتے ابھی آپ نے سنا، اور یقیناً میں یہ بھی مانتا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن چونکہ سننے والے متوجہ ہوتے ہیں تو شاید وہ سمجھتے کہ آپ نے کہا کہ 2 معصومین کی ولادت ہے۔ عقیدہ حسنہ عشری کے اندر معصومین کی تعداد 14 ہے۔ اس بات کو ہر بچہ، ہر نوجوان اپنے ذہن میں رکھے۔ میں قطعاً میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اس گھرانے کی کسی بھی فرد کو گھٹا سکوں یا بڑھا سکوں، میرے اندر یہ اہلیت بھی نہیں ہے، نہ ہی میری یہ حیثیت ہے، لیکن بتاؤں گا وہی جو آل محمد علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں میں اپنی عقیدت، اپنی محبت کو شامل کر کے نہ اس کو بڑھا سکتا ہوں نہ اس کو گھٹا سکتا ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ معصومین کی تعداد 14، 15واں معصوم موجود نہیں ہے، 15واں معصوم نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین
کی تعداد بڑھ گئی ہے تو میں بہت معذرت کے ساتھ وہ پھر اسنا عشری ہے، وہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے، کیونکہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس نہ تو یہ اہلیت ہے نہ حیثیت ہے کہ میں کسی کو بھی کوئی نئی ڈگری عطا کر دوں، ان کو دے دوں، ان کو وہ مقام دے دوں یا ان سے وہ مقام چھین دوں۔ یہ فیصلے خدا کے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا زور نہیں چلے گا۔ میں اور آپ صرف اور صرف کیا کریں گے کہ جو ادھر سے آیا ہے اس کو قبول کریں گے پورے دل کے ساتھ۔ تو معصوم 14 ہی ہے، کوئی 15واں معصوم نہیں ہے۔ ہاں جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ جب یہ بحث ہوتی ہے تو نوجوان سمجھیں معصوم کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ میں صرف نوجوان بزرگ جانتے ہیں چیزوں کو، معصوم کی ایک اسے کہتے ہیں کہ جس کو معصوم کلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک معصوم، ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا، یہ استعمال کیا معصوم عن الخطا، یعنی کہ اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ وہ معصوم کہ جس کی خطا بھی معصومیت پر مبنی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھنا صرف یہ ہے کہ معصوم عن الخطا اور معصوم کلی کے اندر فرق کیا ہے۔ معصوم کلی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دائرے میں آتا ہے۔ خطا نجاست ہے، خطا جرم ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان دونوں چیزوں سے مطلقاً پاک ہیں روز اول سے۔ معصوم عن الخطا اس کو کہا جاتا ہے کہ جن سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ترک اولا ہو جائے گا، جو کہ عباس نے نہیں کیا پوری زندگی میں۔ عباس کی پوری زندگی میں آپ کو ترک اولا بھی نہیں ملے گا، لیکن صرف ایک فرق ہے، اور اب میں یہ نہیں جانتا کہ یہ فرق کیوں بنایا گیا، کیوں رکھا گیا، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ معصوم وہی ہوگا کہ جو علی و بطول کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی وہ معصوم کہلائے گا۔ بہرحال بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، مقصد آپ کا دل آزاری نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ کہیں محبت میں اور مودت میں اور عشق میں بہہ کر کسی ایسے کنارے پہ نہ لگ جائیں کہ جہاں ٹھکانہ جو ہے خدا نخواستہ دشمنان محمد والے محمد کا لگ جائے، جہاں آپ عشق کی رو میں ہی رہے ہیں لیکن رستہ غلط نہ ہو جائے۔ مقصد 3 شعبان شب جمعہ میرا اور آپ کا تیسرا امام حسین علیہ السلام ظاہراً دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی زمین پر رسول، علی و بطول اور حسن منتظر ہیں، حسین منتظر ہیں۔ انتظار کرنے والے ہیں کہ سارے حسین کا، اور حسین تشریف لا رہے ہیں۔ آگے ولادت ہو گئی، واقعات آپ کو سنو۔ ادھر حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بہار کی روایت ہے، ادھر خدا دروغہ جہنم کی طرف وحی کرتا ہے۔ کس کی طرف؟ وہ بھی فرشتہ ہی ہے، دروغہ جہنم کی طرف وحی کرتا ہے۔ کیا وحی کرتا ہے؟ کہ آگ کو بجھا دو، آگ کو بجھا دو، اس لیے کہ حسین دنیا میں آ گئے ہیں۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اس آگ کو کہ جو جب سے بنی تھی حسین کے آنے تک کبھی بجھی نہ تھی، یہ کریم وہ ہستی ہے کہ جس کی کرامت کی وجہ سے اللہ نے اس جہنم کی آگ کو روشن ہونے کے باوجود بند کر دیا کہ حسین آئے۔ تو اگر حسین کے
जहन्नुम की आग बुझ सकती है, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा हुआ जहन्नुम में था कौन? जहन्नुम तो अपना काम कर रही थी ना, दुश्मनाने हुसैन थे जहन्नुम के अंदर। उस वक्त दुश्मनाने अली थे, दुश्मनाने रसूल खुदा थे। जल कौन रहा था? नुमाया कौन थे? नमरूद था, शद्दाद था, फिरौन था। दुश्मनाने इलाही थे, दुश्मनाने इलाही जल रहे थे। हुसैन उस करीम हस्ती का नाम है कि जिसकी वजह से दुश्मनाने इलाही पर भी चंद लम्हों के लिए सही, लेकिन जहन्नुम की आग को रोक दिया गया। पहली मेरे फजीलत मेरे मौला की ये कि हुसैन आए, जहन्नुम की आग को बुझा दिया गया। एक लंबी बहस हो सकती है इसको कि ये आग तो रसूल के आने से भी नहीं बुझी थी, ये आग तो अली के, ये तो सैयदा के आने पर भी नहीं बुझी थी, हसन भी तो अभी आए कुछ अर्सा पहले। तो क्या मसला है हुसैन के आने से? कुछ तो है, बहस हो सकती है उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा। पहले जानो क्या, दूसरी वही कि अल्लाह ने जन्नत फरिश्ते तो जन्नत के पूरे निजाम को संभाला है। वही क्या की कि जन्नत को सजाओ, जन्नत को सजाओ इसलिए कि मेरा हुसैन आ गया है दुनिया। सुभान अल्लाह। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या ये बुजुर्गों के ये फायदा होता है? सवाल पड़े बल्कि मोहम्मद वाले सवाल तो यही पैदा होता है ना कि क्या जन्नत पहले सजी नहीं हुई थी? जन्नत सजी नहीं हुई थी? यकीनन जन्नत सजी हुई थी। तो जो है जन्नत कैसे हो सकता है कि उसके अंदर कभी? लेकिन अल्लाह क्या वही कर रहा है कि जन्नत को सजाओ। हुसैन जमीन पर आ रहे हैं, सज जन्नत रही है। जन्नत तब सजाया है जहां पे कोई मेहमान आ रहा है, अगर कोई पसंदीदा मेहमान आ रहा है तो एक्स्ट्रा तो होता ही है, हर घर खूबसूरत होता है, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो सबसे उसकी खूबसूरती में थोड़ा और इजाफा कर दिया जाता है कि जो आने वाला है उसके लिए एक और बेहतरीन मंजर आ रहा है। तो हुसैन तो दुनिया में आ रहे हैं, सज जन्नत रही है। तो मैं ये समझा कि हुसैन कहते ही उसको हैं जो जन्नत की भी जीनत को बढ़ा रहे हैं। तो जन्नत की खूबसूरती में इजाफा करते उसको हुसैन है। अल्लाह ने क्यों जन्नत सजवाई? जन्नत तो पहले सजी हुई। देखिए जिस तरह से जन्नत में कोई ना, जहन्नुम में कोई ना कोई थे, जन्नत में भी तो कोई ना कोई होगा ना, जन्नत में भी तो कोई ना कोई होंगे ना अल्लाह के प्यारे बंदे, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा होगा, कोई ना कोई लोग तो होंगे। तो जब उन्होंने देखा होगा कि जन्नत सज रही है, खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा, हो सकता है किसी ने पूछा आज खैर कोई आ रहा है? देखिए हम इसको किताबों में मत ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे में एक बात आती है कि जन्नत को सजाया। देखिए वो लोग है ना रह रहे हैं जन्नत के अंदर। आप यहाँ पर रोज आते हैं नमाज पढ़ने के लिए या वैसे आते हैं सलाम करने के लिए, तो रोज तो ये लाइटें नहीं लगी होती, माशाल्लाह। ये जगह तो खूबसूरत ही होती है, लेकिन आज या कल जब आप आए और आपने देखा तो फौरन ज़हन में कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। या अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी पता, आपके साथ कोई ऐसा आ गया जिसको नहीं पता, तो उसने तो पूछा होगा खैर है क्या मसला है, ये लाइटिंग वगैरह क्यों करवाई हुई है, क्यों इस तरह से सजाया गया है? तो उन्होंने बताया होगा ना, कि आपने बताया होगा उसको कि हाँ जन्नत को इसलिए या इस जगह को इसलिए सजा रहे हैं कि हमारे तीसरे इमाम की विलादत है। ये उस सिलसिले में अच्छा
اسی طرح جب جنت کو سجایا جا رہا ہوگا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرا، تو مکین جنت بھی تو پوچھتے ہوں گے نا کہ آج خیریت ہے کیا ہے؟ تو جب پوچھا ہوگا تو کسی نہ کسی نے تو بتایا ہوگا، تمہیں نہیں پتا زمین پر حسین آیا ہے، زمین پر حسین آیا ہے، اس لیے جنت، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ کائنات کا کوئی حصہ اس خبر سے خالی رہ جائے کہ نواسہ رسول دنیا میں آ رہا ہے۔ ہر جگہ انتظام ہو رہا ہے کہ پتہ چل جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ جنت میں بھی انتظام کر رہا ہے، دوزخ میں بھی انتظام کر رہا ہے، زمین والوں کو بھی تیار کر رہا ہے کہ اٹھو حسین آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنی خبر پہنچا حسین آئے۔ اچھا آگے بڑھی بات، بڑا مشہور بات، جبرائیل کو بلایا، جبرائیل جاؤ زمین پر، روایت ہے اور مبارکباد ہو جائے، میرے حبیب کو مبارکباد، اور اس طرح کرو کہ 1000 لشکر ملائکہ کا تیار کرو، 1000، ٹھیک ہے، ان کے تعداد لشکر کی، یعنی کہ 1000 فرشتے صفے، 1000 صف، اور ہر صف میں 1000 فرشتہ، ٹھیک ہے، 1000 فرشتہ، اور یہ جاؤ زمین پر اور دیکھو ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، فرشتہ ہے کیا ہوتا ہے، فرشتے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ نور ہوتا ہے، دوسرا اس کے پار ہوتے ہیں نا، ہر فرشتے کے پاس پار ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، تو جاؤ، تو بنتا تو یہی تھا، جبرائیل اپنی صفوں کو درست کرتے، جتنے ساتھ جانا تھا ان کو لیتے اور اڑتے ہوئے چلے جاتے۔ روایت میں ایسے نہیں جانا، میرے حبیب کو مبارکباد دینے جانا ہے کسی کی، حسین کی، ایسے نہ جانا۔ دیکھیں بات نوری مخلوق ہے، پروں والی ہے، ٹھیک ہے، سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور جبرائیل تو جب سے رسول خدا آئے ہیں، انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، جبرائیل کا تو تقریباً روز کا کام ہے، وحی لے کر پہنچ گئے، جو بھی اس وقت صاحب وحی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو بندہ تو یہی تھا کہ چلے تیار ہو، اور وہی جو آپ کے ذہن میں خاکہ سا بنے گا کہ انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا اور چل پڑے زمین کی طرف، سفر شروع کر دیا، پہنچ گئے، لیکن نہیں کہا دیکھو حسین آیا ہے، ایسے نہ جانا ہے، ہر فرشتہ، ہر نوری فرشتہ ایک نوری گھوڑے پر سوار ہو کر جائے گا۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا مقصد ہے، صرف حسین کی دفعہ فرشتوں کو بھی نوری گھوڑوں پر بٹھا کر بھیجنے کا شاید اللہ یہ انتظام کر رہا تھا کہ کل میں اور آپ جب مرتجز ذوالجناح کی شبیہ نکالے تو لوگ پوچھیں کہ یہ گھوڑا آیا کہاں سے؟ تو ہم یہ بتا سکیں کہ اگر واقعہ اس آستانے پر آ کے زانو ادب طے کیے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا، یعنی حسین کی آمد ہمیں براق سے لے کر ذوالجناح تک کی تاریخ دے گی، پتا ہوگا، گھوڑوں پر سوار ہو اور جاؤ گا، چلے جی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ پطرس کا، چلتے چلتے جب یہ قافلہ پطرس کے پاس سے گزرا اور پطرس نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں، تو اس نے فوراً، کیونکہ جانتا تھا جبرائیل کے پاس سے گزرے تو کیا کہا پطرس نے؟ جبرائیل کیا ہوا، خیریت؟ کیا قیامت آ گئی؟ اور یہ قیامت سے مراد وہ والی قیامت ہے کہ جس میں سب کچھ فنا ہو گیا، وہ جو پطرس پوچھ رہا ہے وہ قیامت کے بعد جو قیامت ہے کہ جب سب کھڑے ہو گئے، تباہی والی قیامت کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قیامت آ گئی۔ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہ تم اس طرح سے آسمانوں کے در کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھل گئے اور تم لوگ زمین کی طرف سفر کر رہے ہو، تو یہ تو وہی منظر ہے۔ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، تو پھر کہتے ہیں حبیب خدا کے ہاں نواسا،
ہمیں حکم ہے کہ جا کر مبارکباد دیں. اچھا ابھی بھی خدا بھی ہے تو دیکھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بھی سفارش کر دینا جا کے ان سے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فطرس کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہے. پھر آپ کو اہمیت حسین کا اندازہ پھر اندازہ ہوگا اہمیت حسین کا. 700 سال سے سزا یافتہ ہے. 700 سال مسلسل پر لے لیے گئے ہیں یا جلا دیے گئے ہیں یا کاٹ دیے گئے ہیں, دونوں روایات آتی ہیں. ٹھیک ہے, 700 سال ہو گئے اور ان 700 سال کے اندر تقریباً 4 انبیاء جناب عیسیٰ تک اور اس کے بعد خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سیدہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن دنیا میں آ چکے ہیں. فطرس آج کہہ رہا ہے اچھا کہیں جا کے میری بھی سفارش کرنا, کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا, میری بخشش ہو جائے. جبرائیل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کہتے جیسے آگے بڑھا جبرائیل فطرس نے فوراً پیچھے سے آواز دی, کیا مجھے ساتھ نہیں لے کے چلتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ؟ تو جبرائیل نے فوراً اپنے پر کو زمین پہ رکھا کیونکہ اڑ تو سکتا نہیں تھا, یعنی اس عرش پر رکھا جہاں پر وہ موجود تھا اور سوال کروایا کس کو؟ فطرس کو. میرا سوال یہاں پر یہ ہے, روایت آپ نے سن لی کہ جبرائیل بغیر حکم الہی کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ جس طرح میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں, جبرائیل نے ایک مرتبہ بھی خالق سے رابطہ نہیں کیا. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ایک منٹ رکو تو میں پوچھ کے آتا ہوں. تمہیں تو پتا ہے کہ میں پابند وحی ہوں, میں پابند وحی ہوں, میں کیسے اپنی مرضی سے تمہیں لے کے, اور تم تو ہو بھی سزا یافتہ. چلو کوئی نیک ہوتے, کوئی اچھے ہوتے تو چلو تمہیں بھی کسی طرح میں شامل کر کے لے جاتا. تمہارا تو تم تو فیڈرل مجرم ہو, ٹھیک ہے, تم تو ایسے سزا یافتہ ہو کہ جس کو خود خالق نے سزا دی ہوئی ہے. لیکن روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے اپنا پال حاضر کر دیا, اس کے نہیں پوچھا, نہیں سوال کیا. سوال کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں پوچھا, یہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہے. لیکن جبرائیل کی تاریخ دیکھیے نا کہ کب کا ہے جبرائیل. جبرائیل کب سے ہے؟ آپ کو پتہ ہے جبرائیل تب بھی تھا کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان کے منزل ہو گیا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل تب بھی تھا کہ جب آدم سے کہا گیا کہ ذرا وہ پڑھ کر سناؤ, جس کی وجہ سے ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں, خلیفہ بنا رہے ہیں, ذرا وہ پڑھ کر تو بتاؤ. اور قرآن بتاتا ہے نا کہ آدم نے پڑھا, اور جب وہ پڑھا تو پھر دیکھا ان کی طرف جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے کمتر ہے, جہاں یہ بتاتے تھے کہ یہ تو زمین پہ جا کر فساد برپا کرے گا. لیکن جیسے ہی آدم نے وہ کلمات پڑھے تو سوائے ایک کے سب کو تسلی و تشفی ہو گئی. وہ کلمات جبرائیل نے سنے ہوئے ہیں. جبرائیل نے وہ کلمات سنے ہوئے ہیں. آج جب جبرائیل کو یہ کہہ کر بھیجا نا کہ جاؤ اس کی مبارکباد دینے جاؤ, جبرائیل یہ جانتا تھا یہ نام تو انہی کے لیے ہے کہ جو خاطی ہوں, جو گناہگار ہوں, وہ نام لیں گے تو وہ مالک بخشتا ہے. پوچھا اس لیے نہیں کہ اللہ کے مزاج سے واقف ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اپنی مخلوق پر رحم کرنے کا, وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اس لیے جبرائیل نے بغیر پوچھے فطرس کو اپنے پروں پر سوار کروایا, کیونکہ جانتا تھا کہ جس کی طرف جا رہا ہے وہ اللہ کے محبوب ہے.
فطرس کو اٹھایا، سفر شروع کیا زمین کی طرف. میں بالکل مختصر کروں، پہنچے، مبارکباد پیش کی، فطرس کا سامنے آیا، رسول خدا کے سامنے آیا کہ رسول خدا ابھی بھی خدا یہ نہیں مبارکباد دینے آیا جیسے آئے فطرس. میں صرف مبارکباد دینے نہیں آیا بلکہ یہ بھی کہ میری مغفرت کے لیے میری سزا کی کمی یا ختم کروانے کے لیے شفاعت کے لیے آیا. رسول نے کہا کہ اچھا جاؤ جبرائیل اس کو لے جاؤ اور اس کو حسین کے گہوارے سے مس کر جاؤ. گہوارے سے مس کر دو. فطرس کو لے جایا گیا اور گہوارے سے مس کیا گیا، اور جیسے ہی مس ہوا فطرس کو اس کے بالوں پر واپس عطا کر دیے گئے. شکریہ ادا کیا اور اب پھر جبرائیل کے ساتھ واپسی کا سفر. اب جب یہ پہنچا چوتھے آسمان میں پورے کا پورا قافلہ تو فطرس بھی اس میں شامل ہو گیا. پہلے جبرائیل کے پر بیٹھ کر آیا تھا، اب اپنے پروں پر بلندی پرواز پر ہے. کہتے فطرس اڑتے اڑتے ایک مرتبہ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل اور اس کا پورا لشکر اس سے پیچھے ہے، اس سے نیچے ہے. وہ جو جبرائیل کے پر گیا ہے اب جب واپس پر لے کر آیا ہے تو رفتار ایسی ہے کہ جبرائیل سے بھی آگے آ گیا. وہاں پر اس نے وہی جملہ دہرایا جس کی وجہ سے پر کاٹے گئے تھے. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا کہا؟ مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا. یہ وہ جملہ تھا کہ جب اس نے آج سے 700 سال پہلے کہے تھے تو اللہ کو جلال آیا تھا. اللہ کو جلال آیا. دیکھیں یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. آج کل تو خیر دور بھی چل رہا ہے، بغیر ہیلمٹ کے اگر آپ جائیں سمجھ رہے ہیں یا سیٹ بیلٹ نہیں بنتی ہوئی یا قوانین ٹریفک کے اگر آپ سے کوئی خدا نہ خواستہ ہو جائے، وائلیشن ہو جائے، آپ غلطی کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً جرمانہ ہوتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر جیل روڈ پر یا کسی بھی بھاگ نگر کے ایسے مشہور چوراہے میں آپ کا چلتا منچنامہ چوک میں آپ کا چلتا ہے. اب آپ جب بھی منچنامہ چوک سے گزریں گے دیکھیں چلان سے پہلے کی کیفیت اور ہے اور چلان کے بعد کی کیفیت کچھ اور ہے. اب آپ کوشش کریں گے کہ میں دوبارہ غلطی نہ کروں کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں پکڑا گیا تھا، جہاں پر میرا چالان ہوا تھا. عقل انسانی تو یہی کہتی نا کہ آپ کو غلطی دہرانی نہیں ہے اور ادھر ادھر دیکھ کے جانا ہے اچھے طرح. اگر کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، اگر کوئی وارڈن نہیں بھی کھڑا، لیکن جو آپ کے اندر کا وارڈن ہے نا وہ آپ کو محتاط کر رہا ہے کہ نا اسی روڈ سے گزرنا ہے تو اپنی چیزیں مکمل کر کے ہیں. دوبارہ یہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، دوبارہ یہ قانون نہیں ہونا. کیوں؟ جرمانہ ہو جائے گا، پیسے لگیں گے. تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے پہلے آپ کو سزا مل گئی ہے. جب آپ اس اب یہ فطرس پھر چوتھے آسمان پر پہنچ کر پھر وہی جملہ دوہرا رہا ہے. وارڈن بھی موجود ہے، اس کی آنکھوں سے بچ بھی نہیں سکتا. تو کس چیز نے اس کو اتنی ہمت دی کہ دوبارہ انہی لفظوں کو دوہرا رہا ہے کہ جن کو پہلے دوہرانے کی وجہ سے سزا ملی تھی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ گناہگار تھا، وہ گناہگار تھا. خدا کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی جو اس احساس فخر سے اس نے کہا تھا کہ کون ہے مجھ جیسا. اللہ نے فوراً جلال میں آ کر اس کو سزا دی. تب وہ گناہگار تھا اور زیر عذاب آیا. گناہگار تھا، زیر عذاب آیا. اب جب واپس آیا ہے تو بخشا ہوا حسین کا ہے. اب جو واپس آیا ہے تو
ہوتا ہے. یہ قانون الہی. دیکھیں اللہ کسی کے لیے اپنے قانون کو نہیں بدلتا. قرآن گواہ اس کو کہ اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا. اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا. لیکن یہاں پر کیا مانا؟ اور پھر صرف یہی نہیں کہ فطرت حر کو کیا کہا تھا حسین سے؟ حر تو اس دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت کا بھی حر ہے. تو یہاں پر بھی آزاد کرتا ہے حسین ہے، تو محشر میں بھی. تو یہی وجہ ہے کہ فطرس بھی جانتا تھا کہ اب کون مجھے پڑے گا، اب کون مجھے پکڑے گا، اب کون مجھ پہ حد لگائے گا کہ میں آزاد کرتا ہے حسین ہوں. ماشاءاللہ. یہ بخشش مجھے حسین نے دی ہے، وہ جانتا. تو کوشش یہی ہے میری اور آپ کی کہ کسی طرح ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں کہ جو آزاد کرتا ہے حسین بن جائے. یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ جس کے آنے سے جنت کی زینت میں اضافہ ہو جائے. اور کیا وہ جملہ خوب ہے، روایت ہے بلکہ جملہ کیا ہے. دیکھیں قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، ہوا نہیں. حسین کی آمد تھی اور وہ بی بی کہ جن سے رسول نے کہا کہ میرے بچے کو لے کر آؤ، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ابھی بچے کو پاک نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ جملہ ہے، ابھی بچے کو پاک نہیں کیا. رسول کے چہرے کا رنگ بدلا، لہجہ بدلا، جملہ کہا تم اس کو کیا پاک کرو گی کہ جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا. ماشاءاللہ. انما یرید اللہ ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، انما یرید اللہ ابھی نازل نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا رسول اس وقت بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے روز اول سے اللہ نے نجاست کو ایسے دور رکھا ہے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. آج اگر کوئی میلاد حسین پر، جشن حسین پر، ذکر حسین پر چہرہ بدلتا ہے تو گھبرائیے مت. یہ وہ رجس ہے جس کو اللہ نے حسین سے دور رکھا ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کے ساتھ، دعا کروں آپ کے لیے کہ مالک آپ اسی طرح ان ہستیوں سے محبت ہمیشہ ہمیشہ قائم قائم رہے. کچھ تذکرہ باب الحوائج، ایک دو جملے کیونکہ نامکمل رہ جائے گا. بڑی سرکار کا تذکرہ ہو اور چھوٹی سرکار کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. حسین وہ کہ جس سے جنت کی زینت میں اضافہ. عباس اسے کہتے ہیں جس سے حسین کی زینت میں اضافہ ہوگا. حسین وہ کہ جس کا انتظار محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ سیدہ سلام اللہ علیہا حسن مجتبیٰ کا. عباس اس کو کہتے ہیں جس کا انتظار خود حسین کر رہا ہے. حسین کی عباس سے محبت اور عباس کی حسین سے محبت. اللہ اکبر. نہ تو لفظ ہے نہ خطابت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے. حسین کی محبت کا اندازہ نہیں، عباس کی محبت کا اندازہ آپ نے کربلا میں دیکھا کہ کس قدر محبت ہے اپنے آقا سے. لیکن حسین کی محبت کا اندازہ آپ نے اس جملے سے لگا. شاید یہ مسائل ہے، یہ فضائل ہے، یہ ہستیوں کا تذکرہ ہی ایسا ہے. عباس نے کربلا میں بتایا کہ اس کو اپنے آقا سے محبت کتنی ہے.
حسین نے بھی کربلا میں بتایا کہ حسین کو عباس سے کتنی محبت ہے، اور یہ پوری محبت صرف ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے کہ عباس ایک مرتبہ مجھ حسین کو اپنا بھائی کہہ کر بولا۔ اس کو حکم، کتنا شوق تھا حسین کو، کتنا شوق تھا حسین کو کہ عباس حسین کو بھائی کہہ کر بولا۔ اور کب یہ کہ جب وقت آخر آیا ہے عباس کا۔ یہ فضیلتیں ان کے پاس جو ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ جو ہیں، یقیناً پوری زندگیاں بھی گزر جائیں تو ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، ہماری سوچ سے کہیں بلند و بالا ہے، ہماری عقل کی وسعتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت محمد والے محمد علیہ السلام کے قابل سمجھا۔ بے شک۔ اور ہماری دعا یہی ہے کہ مالک اس محبت کو ہر آتے ہوئے لمحے میں زیادہ فرما، اس رزق محبت میں اضافہ فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کے سامنے، ان ہستیوں کے سامنے سخن ہو سکے۔ یقیناً آپ دعا لے کر اپنے دلوں میں آج یہاں پر آئے ہیں، میں پھر دعا کر رہا ہوں انہیں ہستیوں کا توسل، انہیں ہستیوں کا واسطہ مالک، کہ جن کی محبت میں ہم سب یہاں مجتمع ہیں، تمام احباب کی جو حاضرین ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، جو محبت رکھنے والے ہیں دنیا میں جہاں جہاں پر موجود ہیں، مالک نے سب کی دعاؤں کو آج کی شب کے صدقے، ان ہستیوں کی ولادت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی آمین۔ دعا کیجیے گا مل کے، بالخصوص بھائی ہمارے جیل میں ہیں نصیب، سب مل کے دعا کیجیے گا کہ ان ہستیوں کی ولادت کا واسطہ مالک بھائی نصیب کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ اور مل کر دعا کریں جتنے بھی بیمار مومن مومنات ہیں، محبین محمد والے محمد، انہیں ہستیوں کا واسطہ مالک سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ الہی آمین۔ بالخصوص مل کے دعا کیجیے گا ندیم بھائی، نعیم بھائی، مالک ان کی والدہ کو صحت کاملہ و عاجل عطا الہی فرما، آمین۔ ان کا سایہ اہتمام پر ہمیشہ دائم دائم رہے۔ اور دیکھیں جتنے بھی مومن جن کی دعا میرے ذمہ ہے، میں جن کے نام نہ لے سکوں، معذرت خواہ، سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ مالک ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے والد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ طاہر بھائی کے لیے ہمارے موافق ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ مالک ان کو اولاد نری عطا فرمائے۔ دیکھیں جتنے بھی مومن مومنات بے اولاد ہیں، مالک انہی ہستیوں کا واسطہ سب کو اولاد نری عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں مالک ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ سب کا محمد والے محمد بالخصوص سید الشہداء جناب غازی عباس علیہ السلام ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس جشن میں جس نے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے، جتنا بھی حصہ ڈالا ہے، جس طرح سے بھی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، مالک سب کو قبول و منظور فرما، سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ مالک اپنے واسطہ ہے اپنے حبیب ہستیوں کا ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی و متعالی فرما۔ مالک اپنے واسطہ محمد والے محمد کا، مومنین و مومنات، محبین محمد والے محمد، محبین سید الشہداء، بالخصوص حاضر محفل جہاں جہاں بس رہے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرما۔ ہماری مساجد امام بارگاہ کو شاد و آباد فرما۔ بانیان جامعۃ الزہرا مرحومین کے درجات کو عالی و متعالی فرما۔ معاونین جامعۃ الزہرا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے لاکھ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ والی برحق ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیادہ سے مشرف فرما، ان کے حامی و ناصرین میں شمار فرما، اور معرفت امام زمان علیہ السلام سے غیر امان فرما۔ بارہ واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا، اپنے لطف و کرم کا واسطہ بطفیل سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ و امام زمان علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجائے استجابت عطا فرما۔ آپ سب سے مستمد سن کے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر نذرانہ عقیدت کے طور پر، اپنی محبت کے اظہار کے طور پر 3 مرتبہ بلند تر آواز میں صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔